یہ باتیں جو ہیں، پھر اس کے علاوہ ذکر کیا کہ وہ زمین میں سفر اتنی تیزی سے کرے گا جیسے ہوا جو ہے بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ اب ہر ایک انسان دیکھتا ہے کہ اس زمانے میں جو جدید ترقیات ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ کس طرح تیزی سے سفر کرتا ہے۔ جی، تو جہاز کے ذریعے سے اور دوسرے کاروں وغیرہ کے ذریعے سے بھی سفر کی بے شمار آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور ہواؤں کی سی تیزی کہہ سکتے ہیں کہ پائی جاتی ہے سفر میں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یا یہ علامات کن لوگوں میں پائی جاتی ہیں؟ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی جو آیات ہیں اور آخری آیات جو ہیں ان کی تلاوت یا ان کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جی، اب سورہ کہف جو ہے وہ تمام کی تمام سورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں اس اولین عیسائیوں سے متعلق ہے کہ کس طرح ان کو مشکلات پیش آئیں، اور ان کے عقائد کا بھی ذکر ہے۔ اصحاب الکہف کا مطلب ہے یعنی غار والے لوگ، وہ لوگ ابتدا میں جو غاروں میں رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے نتیجے میں ان کی پرسیکیوشن ہوئی، ان کا ذکر ہے۔ اور پھر آخری آیات میں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ آخری جو رکوع جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت بھی فرماتے تھے وہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندے کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا سکتے ہیں، ولی بنا سکتے ہیں۔ پھر ان کے کاموں کا ذکر کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کی جن کی کلیتاً ساری کمائی دنیا تک محدود رہ گئی ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ زمین میں بڑی اعلیٰ قسم کی صنعتیں تعمیر کرتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے صنعت و حرفت کے سامان ہیں۔ اور پھر ابتدائی آیات میں یہ بھی ذکر کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کا ایک بیٹا بنا لیا ہے، اور خدا تعالیٰ کے سوا خدا تعالیٰ کا ایک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، اس کا رد کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ یہ رسول خدا تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے خدا کا بیٹا تصور کر لیا ہے، خدا کا ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ اب وہ کون ہے قوم جو خدا کا بیٹا دنیا میں کسی شخص کو قرار دیتی ہے؟ سادہ سی بات ہے، وہ عیسائی قوم ہے، عیسائی لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور اس کا اس پوری صورت میں بار بار اس چیز کا رد کیا گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اپنی احادیث میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ سب سے بڑے فتنوں میں سے دنیا کے ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اب اتنا بڑا اگر فتنہ تھا تو اس سے بچنے کے لیے قرآن کریم نے کوئی بات بیان کی کہ کوئی دعا سکھائی گئی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو سب سے جس کو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اور سب سے جامع سورت ہے، قرآن کریم کے تمام سورتوں کا خلاصہ اس میں پایا جاتا ہے، اس کے آخر میں وَلَضَّالِّينَ کی دعا سکھائی گئی، اور اس کی تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس سے مراد گمراہ لوگوں سے مراد عیسائیوں کا گروہ ہے جنہوں نے خدا تعالیٰ کا ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اب ان تمام باتوں کو اگر دیکھا جائے اس تناظر میں تو واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ دراصل دجال اور عیسائیت ایک ہی گروہ کے دو نام ہے، یا اس کی دو مختلف صورتیں ہیں، دو حیثیتیں ہیں۔ اور یہ جو اس پہلی حدیث میں ان کی علامات بیان کی گئیں وہ تمام کی تمام باتیں اس دور میں عیسائی اقوام کے ذریعے سے ظاہر ہوئیں۔ جی، جس طرح ان لوگوں نے صنعت و حرفت میں ترقی کی، اور پھر سرزی کا بھی باقاعدہ بیان ہے کہ انسان کو دو لخت کر کے پھر دوبارہ اس کو جوڑ دیا جائے گا اور وہ صحت مند ہو کر بھاگتا پھرے گا۔ اور آج کل جس طرح ہم دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، بین ہی اسی طرح وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ اور آج سے 1500 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے یہ باتیں جو اس زمانہ میں ظاہر ہونی تھی ان کا بیان کر دیا۔
اور جو لغت کی کتابیں ہیں اس میں بھی دجال کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک ایسا گروہ جو جھوٹ کا حامی ہو اور مکر و فریب سے کام چلائے. دجل کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی اس کی ایک تعریف ہے کہ تاجروں کا وہ گروہ جو اپنا تجارتی سامان ادھر سے ادھر دنیا کے کونے کونے میں تیزی سے پہنچانے کا ماہر ہو، اور ان اقوام نے تجارت کو ذریعہ بنائے ابتدا میں عیسائیت کو پھیلانے کا اور اپنے عقائد کو پھیلانے کا، اپنے عقائد کی ترویج کا. اور بہت ساری غریب اقوام کو صرف اس لالچ میں عیسائی بنایا گیا کہ لالچ دی گئی کہ ان کو بہت سارے ایڈ ملے گی اور سامان ملیں گے، ان کو خوراک ملے گی، بہت ساری ان کو معاشی سہولتیں ملیں گی. اس کے نتیجے میں ان کے دین جو تھے، وہ عقائد جو تھے، ان کے تبدیل کیے گئے. افریقہ میں بھی ہوا، ہندوستان میں بھی ابتدا میں ہوا. تو یہ تمام کے تمام حربے ان اقوام نے اختیار کیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دجال سے مراد واقعی ہی یہ عیسائی اقوام ہے جنہوں نے یہ سارے کام کیے، تو ان کا توڑ پھر کہاں ہے؟ وہ مسیح کہاں ہے جس نے اس دجالیت کا مقابلہ کرنا تھا؟ کہ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق دجال کو تو ظاہر کر دیا، تو اب ظاہری بات ہے اس کا جو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو دوسری طاقت ظاہر ہونی تھی جس کا نام مسیح رکھا گیا، مسیح وہ کہاں ہے؟ اور ایک اور حدیث میں حضور نے یہ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میں نے دیکھا مسیح جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور دجال بھی، جس کو مسیح الدجال بھی کہا گیا، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. جی. تو اس میں مراد یہ تھی کہ مسیح جو دجال ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، اور خانہ کعبہ علامت ہے توحید کی، اسلام کی. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اسلام میں اس قسم کے نقص یا ایسی باتیں ظاہر کر کے لوگوں کو اسلام سے جو ہے وہ دور کرے اور فتنہ اور فساد اور وساوس پیدا کرے، جبکہ مسیح کا کام جو ہے وہ اس کا رد کرنا ہوگا، اس کے جو دلائل ہیں اس کو توڑنا ہوگا. اور جو ذکر فرمایا گیا کہ لد کے مقام پر اس میں بھی یہ اشارہ تھا کہ دلائل اور بحث و مباحثہ کے ذریعے سے مسیح جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرے گا، نہ کہ جنگ کے ذریعے سے. کیونکہ الد الخصام قرآن کریم میں آتا ہے، جھگڑالو کے لیے بہت زیادہ جو کج بحثی کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ ساری باتیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. لازمی بات ہے کہ جب ایک حصہ اس کا پورا ہو چکا ہے، پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں، تو دوسرا حصہ بھی لازم پورا ہونا چاہیے کہ دجال تو ظاہر ہو گیا، تو پھر مسیح کہاں ہے؟ اور اس دور میں، اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کون ہے جس نے مسیحیت کا دعویٰ کیا ہو اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث شدہ قرار دیا ہو جی، اور مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہو؟ تو یہ تمام کی تمام باتیں اس دور میں ایک ہی شخص نے ان چیزوں کا دعویٰ کیا، وہ تھے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، مسیح موعود جن کو ہم مانتے ہیں اور مہدی موعود مانتے ہیں. اور آج سے 125 سال پہلے انہوں نے قادیان کی ایک گمنام بستی میں یہ دعویٰ کیا اور یہ ساری باتیں بیان کی. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دجال کے فتنے سے صرف وہی قوم بچ سکتی ہے جو اس مسیح پر ایمان لائے گی، اس مسیح کو قبول کرے گی. تو وہی قوم ہے، وہی گروہ ہے جو دجالی فتنے سے نجات پا سکتا ہے. جی. اور خدا تعالیٰ نے طاقت جو ہے صرف مسیح کو دی ہے کہ جو اس کے دامن میں آ جائے گا، اس کا دامن پکڑ لے گا، وہ دجالیت کے ہر فتنہ سے جو ہے وہ نجات پائے گا. جی.